ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، یعنی ابو سفیان سے، کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے، تو تم نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام کردہ چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلم کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔